بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مسواک، مسلمان کو دن اور رات میں کئی مرتبہ مسواک کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا اندیشہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 887 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 252۔ اور دن اور رات میں مجموعی طور پر 20 سے زیادہ مرتبہ مسواک کیا جا سکتا ہے۔ 5 نمازوں کے وقت، فرض نماز سے پہلے اور بعد والی سنتوں کے وقت، چاشت کی نماز کے وقت، نماز وتر کے وقت، قرأت قرآن کے وقت، منہ میں بدبو پیدا ہو جانے کے بعد، نیند سے بیدار ہونے کے بعد، ہر وضو کے وقت اور گھر میں داخل ہوتے وقت۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے مسواک کیا کرتے تھے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 253۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، مسواک سے منہ پاک ہوتا ہے اور رضا الہی نصیب ہوتی ہے۔ بحوالہ مسترد احمد صفحہ نمبر 3۔ جدید طب میں بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مسواک دانتوں اور مسوڑوں کے لیے انتہائی مفید ہے، کیونکہ اس میں درج ذیل مواد پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، جراثیم کو ختم کرنے والے مواد۔ نمبر 2، پاک کرنے والا مواد۔ نمبر 3، دانتوں کو صاف کرنے والا مواد۔ نمبر 4، منہ میں خوشبو پیدا کرنے والا مواد۔ جوتا پہننے کی سنتیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی شخص جب جوتا پہننے لگے تو سب سے پہلے دایاں پاؤں جوتے میں ڈالے، اور جب اتارنے لگے تو سب سے پہلے بایاں پاؤں جوتے سے باہر نکالے، اور یا تو دونوں جوتے پہنے یا پھر دونوں کو اتار دے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2097۔ مسلمان دن اور رات میں کئی مرتبہ جوتا پہنتا اور اتارتا ہے، مثلا مسجد میں جاتے ہوئے اور اس سے باہر نکلتے ہوئے، حمام میں جاتے ہوئے اور اس سے باہر آتے ہوئے، اور کسی کام کے لیے گھر سے باہر جاتے ہوئے اور اس میں واپس آتے ہوئے۔ تو ہر مرتبہ اسے اس حدیث میں مذکورہ سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ لباس پہننے کی سنتیں۔ جن کاموں کو تقریباً سارے لوگ دن اور رات میں کئی مرتبہ کرتے ہیں، ان میں سے ایک لباس پہننا اور اتارنا ہے۔ لباس کو اتارنے اور پہننے کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، مثلا غسل کرنے کے لیے لباس اتارنا اور اس کے بعد پہننا، نیند کے لیے ایک لباس اتارنا اور دوسرا پہننا، بیدار ہونے کے بعد نیند کا لباس اتارنا اور دوسرا لباس زیب تن کرنا۔ تو ہر مرتبہ لباس پہننے اور اتارنے کی مندرجہ ذیل سنتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، بسم اللہ پڑھنا، چاہے لباس اتارنا ہو یا پہننا ہو۔ امام نووی رحمۃ اللہ کا کہنا ہے کہ تمام کاموں میں بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی بھی کپڑا، قمیض، چادر یا پگڑی وغیرہ پہنتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ بحوالہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4020۔ ترجمہ، اے اللہ، میں اس لباس کی بھلائی کا اور جس کے لیے یہ ہے اس کی بھلائی کا آپ سے سوال کرتا ہوں، اور میں اس کی برائی سے اور جس کے لیے یہ ہے اس کی برائی سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ نمبر 3، لباس پہلے دائیں طرف سے پہنے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم جب بھی لباس پہنو دائیں طرف سے شروع کیا کرو۔ بحوالہ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4141۔ نمبر 4، اور لباس اتارتے ہوئے پہلے بائیں پھر دائیں طرف سے اتاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کی سنتیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ کا کہنا ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ کا پڑھنا، اللہ کا ذکر کرنا اور گھر والوں کو سلام کہنا سنت ہے۔ نمبر 1، گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرنا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کوئی شخص گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت
اللہ کا ذکر کرے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے اب تم اس گھر میں نہ رہ سکتے ہو اور نہ تمہارے لیے یہاں پر کھانا ہے۔ بہاوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 2018۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا۔ اللہم انی اسألک خیر المولجی وخیر المخرجی بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ بہاوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 5096۔ ترجمہ: اے اللہ، میں آپ سے گھر کے اندر اور گھر سے باہر خیر کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ کے نام کے ساتھ ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام کے ساتھ ہم نکلے اور اللہ اپنے رب پر ہم نے توکل کیا۔ تو یہ دعا پڑھ کر گویا کہ مسلمان گھر میں داخل ہوتے ہوئے اور اس سے نکلتے ہوئے ہمیشہ اللہ پر توکل کا اظہار کرتا ہے اور ہر دم اس سے اپنا تعلق مضبوط بناتا ہے۔ نمبر 3، مسواک کرنا۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 235۔ نمبر 4، گھر والوں کو سلام کہنا۔ فرمان الہی ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ سورۃ النور آیت نمبر 61۔ ترجمہ: بس جب تم گھروں میں داخل ہونے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کہا کرو۔ سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ دعائے خیر ہے جو بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ اور اگر مسلمان ہر فرض نماز مسجد میں ادا کرتا ہو اور اس کے بعد اپنے گھر میں واپس آتا ہو تو ہر مرتبہ اگر وہ ان مذکورہ سنتوں پر عمل کر لے تو گویا دن اور رات میں صرف گھر میں داخل ہوتے وقت وہ 20 سنتوں پر عمل کرے گا۔ نمبر 5، گھر سے نکلنے کی دعا۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ کی مدد کے بغیر نہ کسی گناہ سے بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ انسان جب یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے تجھے اللہ کافی ہے اور تجھے شر سے بچا لیا گیا اور تیری رہنمائی کر دی گئی اور شیطان اس سے کترا جاتا ہے۔ بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 5095۔ چنانچہ جب بھی انسان گھر سے باہر جانے لگے، خواہ نماز پڑھنے کے لیے یا اپنے کام کے لیے یا گھر کے کسی کام کے لیے، تو ہر مرتبہ اس دعا کو پڑھ لے تاکہ مندرجہ بالا بھلائیاں اسے نصیب ہو سکیں۔ مسجد میں جانے کی سنتیں۔ نمبر 1، مسجد میں جانے کے لیے جلدی کرنا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کتنا اجر ہے، پھر اس کے لیے انہیں قرآن دازی کرنی پڑے تو وہ قرآن دازی کر گزریں، اور اگر انہیں پتہ چل جائے کہ نمازی کے لیے جلدی جانے میں کتنا ثواب ہے تو وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں، اور اگر انہیں خبر لگ جائے کہ عشاء اور فجر کی نمازوں میں کتنا اجر و ثواب ہے تو وہ ہر حال میں ان نمازوں کو ادا کرنے کے لیے آئیں، اگرچہ انہیں گھٹنوں کے بل ہی کیوں نہ آنا پڑے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 615 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 437۔ نمبر 2، مسجد کی طرف جانے کی دعا پڑھنا۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا واجعل فی سمعی نورا واجعل فی بصری نورا واجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل من فوق نورا ومن تحتی نورا اللہم اعطنی نورا۔ بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 763۔ ترجمہ: اے اللہ میرے دل میں، میری زبان میں، میرے کانوں میں، میری نظر میں، میرے پیچھے، میرے آگے، میرے اوپر اور میرے نیچے نور کر دے اور مجھے نور عطا فرما۔ نمبر 3، سکون اور وقار کے ساتھ چلنا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جب تم اقامت سن لو تو نماز کی طرف جاؤ اور تم پر سکون اور وقار لازم ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 636 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 602۔ سکون سے مراد حرکات میں ٹھہراؤ پیدا کرنا اور بےہودگی سے بچنا۔ وقار سے مراد نظر کو جھکانا، آواز کو پست رکھنا اور ادھر ادھر نہ دیکھنا۔ نمبر 4، مسجد کی طرف چل کر جانا۔ فقہ نے لکھا ہے کہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے آہستہ آہستہ چلنا چاہیے اور جلدی نہیں کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل ہوں۔
اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی چیزیں ذکر فرمائیں، ان میں سے ایک یہ تھی مسجدوں کی طرف زیادہ قدم اٹھانا، بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 251۔ نمبر 5، مسجد میں داخل ہونے کی دعا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، بحوالہ سنن ابی داود حدیث نمبر 465۔ ترجمہ، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ نمبر 6، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ جب تم مسجد میں داخل ہونے لگو تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھو، اور باہر نکلنے لگو تو پہلے بایاں پاؤں باہر رکھو۔ بحوالہ مستدرک حاکم حدیث نمبر 748 اور بہقی شریف حدیث نمبر 422۔ نمبر 7، پہلی صف کے لیے آگے بڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان اور پہلی صف میں کتنا اجر ہے، پھر اس کے لیے انہیں قرآن دازی کرنی پڑے تو وہ قرآن دازی کر گزریں۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 615 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 437۔ نمبر 8، تحیۃ المسجد پڑھنا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی شخص جب مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعت نماز ادا نہ کر لے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1167 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 714۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کا کہنا ہے کہ تحیۃ المسجد تمام اوقات میں حتیٰ کہ ممنوع اوقات میں بھی مشروع ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ تمام اہل فتویٰ کا اجماع ہے کہ تحیۃ المسجد سنت یعنی مستحب ہے۔ نمبر 2، مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھنا۔ درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک، بحوالہ صحیح مسلم حدیث نمبر 713 اور سنن نسائی حدیث نمبر 729۔ ترجمہ، اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ نمبر 10، مسجد سے نکلتے ہوئے پہلے بایاں پاؤں باہر رکھنا۔ اس کی دلیل پیچھے نقطہ نمبر 6 کے تحت گزر چکی ہے۔ تو یہ ہیں مسجد کی سنتیں، اور یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے کہ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اگر مسلمان ہر نماز کے وقت مسجد کی ان 10 سنتوں پر عمل کر لے تو وہ اس طرح 50 سنتوں پر عمل کرنے کے ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔